بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک چکی والی عورت کا، اور یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، اور اس واقعے کو مکمل طور پہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے پاس پہنچے تو وہاں ایک جنگل میں قیام کیا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور اس لیے یہ طے ہوا کہ افطاری اسی جگہ کی جائے، اور افطاری میں بہت وقت تھا۔ چنانچہ اور آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے چلا گیا اور کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا، اور تھوڑی سی گندک تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے پسوانے کے غرض سے شہر چلے گئے، کہ ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھریلو عورتیں چند معاوضہ لینے کے بعد اور گھر کی چکیوں میں گندم پیس دیا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقصد کے لیے ایک گھر کے قریب پہنچے، جہاں پر وہ عورت اپنے گھر میں گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھا اور آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی، اور وہ عورت رحمت اللہ علیہ پہ عاشق ہو گئی۔ حالانکہ وہ عورت شادی شدہ تھی، لیکن پھر بھی اس عورت کی نیت میں فطور آ گیا اور بری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ آپ یہاں کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نے وہ گندم اس عورت کے حوالے کر دی، اور وہ عورت وہ گندم پیسنے لگی، کیونکہ اس عورت کی نیت بری تھی۔ اس نے گندم پیستے پیستے للچائی ہوئی نظروں سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور سر جھکا کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ عورت بادستور للچائی ہوئی نظروں سے آپ کی طرف دیکھتی رہی اور اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ عورت کی بری نظر کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہیں چھوڑ کر اور گھر کے دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت کیونکہ بدگمان بد کردار تھی اور فوراً سمجھ گئی کہ درویش ہاتھ سے نکلنے والے ہیں، چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی، اگر میری بات نہ مانی اور میں شور مچا دوں گی اور تم پر الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، تمہارے اوپر اپنے خامند کے علاوہ کسی غیر محرم کے اوپر نظر رکھنا حرام ہے، اور میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف نہ کھینچو۔ آپ ایک عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے، اسے گناہ سے بچنے کے لیے تمکین فرما رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح غلبہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی شیطانی ہوس میں پوری طرح کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ اس کے کسی طرح قابو میں نہیں آ رہے تو اس عورت نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا، اور عورت کا شور سن کر ارد گرد کے گھر کے لوگ نکل آئے اور ایک مجمع اکٹھا ہو گیا۔ سب اس عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، تو اس عورت نے سارا واقعہ بتایا۔ چنانچہ لوگ شہر کے قاضی کے پاس لے گئے۔ وہاں قاضی نے اصل صورت اس عورت سے پوچھی۔ عورت نے وہی بات بتائی جو محلے داروں کو بتا چکی تھی۔ اب قاضی حضرت رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا
اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پہ عجیب قسم کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا اور اس قاضی نے محسوس کیا یہ کوئی نیک انسان ہے۔ آپ کے چہرے سے ہی شرافت ٹپک رہی تھی، اس لیے قاضی نے بہت ہی معتبانہ انداز سے کہا، اے نیک انسان، اس عورت نے تم پر بہت بڑا الزام لگایا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اور یہ الزام ایسا ہے سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت تمہارے چھٹکارے کی نظر نہیں آتی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بہت ہی اطمینان اور تسلی سے جواب دیا اور کہا، اے قاضی، عیوب اور نقائص سے پاک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات پر واجب ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا شیرخواہ بچہ ہے جو اس وقت جھولے میں لیٹا ہوا تھا اور وہاں پر سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور تمام لوگ آپ کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ اور قاضی بھی کہنے لگا کہ اے شخص، کسی شیرخواہ بچے نے کبھی گفتگو کی ہے؟ اس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جلال میں آ گئے اور بولے، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بہت گھٹیا الزام لگایا ہے، اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرایا تھا۔ قاضی آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ تمام حاضرین بھی ساری کارروائی دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے، اور اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ اپنا بچہ لے کر اس کے سامنے آئے، اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اس بچے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے معصوم، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی، تم اس وحدہ لا شریک لہ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دو۔ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا اس وقت تم نے اپنا انگوٹھا چوستا ہوئے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامنہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی کرامت مناوزہ فرمائیے۔ وہ شیرخواہ بچہ اپنے باپ کی گود سے بولا کہ ہاں، جو کچھ بھی یہ شخص کہہ رہا ہے بالکل سچ ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے اور میری ماں جھوٹی ہے، اصل خطا کار میری ماں ہے جس نے اس بری نیت سے اس کا دامن کھینچا تھا۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے، وہاں موجود تمام لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے، اور قاضی اس سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت لال شہباز قلندر کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب اس عورت کی آنکھوں سے برائی کی پٹی اٹھ چکی تھی اور وہ بھی اپنے گناہ پر شرمندہ ہوئی، اور اس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگی اور اس نے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لی۔ تو ہمارے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل دین سے محبت کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔